Audio here. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں کے سبق 5 حصہ اول میں خوش آمدید۔ اور آپ کہیں گے ہمیشہ ہی مبارکباد دیتا ہوں، تو آج اس لیے مبارکباد دے رہا ہوں کہ اس ایک سبق میں، صرف ایک سبق میں انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر بیٹھ کر ہم قرآن میں آنے والے 4000 سے زائد الفاظ، تو ہے نا مبارکباد کی بات کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق اور دن بہ دن مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایک سبق پڑھیں گے انشاءاللہ، قرآن میں آنے والے 4000 سے زائد الفاظ کو سیکھ پائیں گے۔ اچھا، اس سبق کی ایک مزے کی بات بھی ہے، یہ تو وہ الفاظ ہیں نا جنہیں ہم تکرار اور پیچھے گزر گئے یا آگے آنے والے نکال کر کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ صرف اس ایک سبق کی اچھی پریکٹس کر لیں اور چیزوں کو یاد رکھ لیں تو اس میں بعض ایسے الفاظ آ رہے ہیں کہ Assalamu alaikum. Please wait for 2 minutes. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم نے اذان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اذان جو ہے اس کے الفاظ اللہ اکبر سے شروع ہوتے ہیں۔ اکبر کے معنی ہے بڑا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کبیر عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے بڑا، اور اس سے لفظ نکلا ہے اکبر۔ اکبر جو ہے وہ آخری حد ہے۔ پلیز ٹیک اوور سر۔ سر میں سلائیڈیں آن کی ہوئی ہیں، چلاتا ہوں، آپ لیکچر کنٹینیو کر لیجیے۔ جی برادر عبداللہ، آپ پلیز کنٹینیو رکھیں۔ اچھا برادر عبداللہ، ایسے ہے کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں، میں تھوڑی دیر دیکھتا ہوں، اگر سگنلز کا پرابلم ہے ڈفرینٹ لوکیشن تو I'll try کہ میں کسی بیٹر لوکیشن پہ جا چکوں۔ میں ابھی تو دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ چل پاتی ہے کلاس یا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ سو تو اذان ابھی آپ نے سنی، شیئر کرنی ہے۔ سوری
بردر ہے ہی اسکرین شیئر کر رہے ہیں تو کنٹینیو کریں گے یا آپ اسکرین شیئر کریں گے؟ ٹھیک ہے برادر ہے ول کنٹینیو. آئی تھنک اٹس ہو سکتا ہے کہ بہتر ہے کوالٹی آف دی سگنلز. سو تو ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ اذان آپ نے سنی قرآن نماز کے اندر. اذان ایک آپ کو اندازہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے اذان اللہ رب العزت کی طرف سے دعوت ہے، اعلان ہے اس بات کا، اور ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم نماز کے لیے حاضر ہوں. تو اس کے الفاظ ہیں اللہ اکبر سب سے پہلے جو دہرائے جاتے ہیں، اور اس میں اللہ اور اکبر کا لفظ ہے. تو اللہ و اکبر، اللہ تو اللہ ہم سب کو پتہ ہے، اکبر جو ہے کبیر سے اکبر. اچھا اکبر جو ہے بڑا یہ کمپیریٹیو ڈگری کی طرح ہوتا ہے. تو انشاءاللہ فیوچر میں ہم پڑھیں گے کہ ایک اور بھی ہوتی ہے الاکبر، بٹ اینی ویز اللہ اکبر. تو یہ چیز دہرائی جاتی ہے. اور یہ اسی طرح ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کثیر اور اکثر. تو یہ آپ کو یاد دہانی کے لیے انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو اب یہ جیسا کہ میں نے کہا ہے یہ کمپیریٹیو ڈگری، اللہ اکبر کسی سے بڑا ہونا. تو اللہ کے بارے میں اگر ہم کہیں تو اکبر من، کس سے بڑا ہے نا؟ تو اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے کیونکہ اللہ کا نہ کسی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے کمپیریزن میں کوئی چیز ہے. ہر چیز اس نے بنائی ہے، وہ خالق ہے. باقی ہر شے مخلوق ہے. تو اس لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ اللہ اکبر، جو اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. اور اس علم کو حاصل کرنے کا ہمارا مقصد کیا ہو کہ اس اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں، کیونکہ جتنا جانیں گے اتنا ہی ہمارے دل سے تعریف نکلے گی کہ اللہ تو واقعی اللہ اکبر ہے، تو سب سے عظیم الشان ہے. جی تو اسی طرح اب یہ جو پیغام ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ ہمیں احساس دلوانا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ اگر اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اللہ کی بات سب سے مقدم ہونی چاہیے، اسی کی بات ماننی چاہیے، چاہے وہ نماز پڑھنے کا حکم ہو، چاہے وہ زندگی کے باقی معاملات ہوں. تو اب اگر نماز اذان ہو رہی ہو اور ہم اپنے معاملات میں لگے رہیں یا خدا نخواستہ سوتے رہیں، تو یہ میں اور آپ کے لیے، سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ پھر ہم بڑا کس کو مان رہے ہیں. تو جو کہتا ہے نا کہ جی میں کسی اور کو بڑا نہیں مانتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے نفس کو بڑا مان رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تجھی کو بڑا مانیں، اللہ اکبر، یعنی تیرے علاوہ کسی اور کی بات اپنے نفس، خاندان اور لوگوں کی بجائے صرف اور صرف تیرے حکم کو مانیں اور اس پر عمل کریں. تو انشاءاللہ ہم یہی کوشش کیا کریں گے کہ اللہ اکبر کے اس فلسفے کو پوری زندگی میں لے کر آئیں. لہٰذا آپ اس پورے تصور اور احساس کے ساتھ کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور حکم بھی اس کا اور بات بھی اس کی مانی جائے، اس کو پڑھ لیجئے اچھا سا. اور آج یہ بھی کوشش کریں، ہمارے بھائی احباب جو ہیں، میں عموماً جب بھی اذان کا ہی ہوتا ہے تو ایک پیغام ضرور دیتا ہوں کہ آپ کو اذان یاد بھی ہو جائے. کتنی عجیب بات ہوتی ہے، لوگ سالوں سے مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اذانیں سن بھی رہے ہوتے ہیں 5 دفعہ روزانہ، اور کبھی مسجد میں ان کو دعوت دی جائے کہ جی آج آپ اذان دے دیجئے تو مشکل پیدا ہوتی ہے ان کے لیے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا ساتھ ساتھ اس کو پڑھیے اور یاد کر لیجئے. تو اگلے الفاظ کیا ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں. اب یہ اشہد کا جو لفظ ہے اس کو آپ نے یاد رکھنے کے لیے اردو میں شہادت دینا، اور جو شہید ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہادت پا لیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی اصل میں گواہی دیتا ہے. کس کی؟ اللہ رب العزت کی عظمت و بڑائی کی گواہی. اور اسی طرح اردو میں ایک لفظ عام استعمال ہوتا ہے عینی شاہد. جس نے کسی واقعے کو خود عین الیقین دیکھا ہو تو عینی شاہد کہتے ہیں ہم اس کو. تو اشہد میں گواہی دیتا ہوں. اور یہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے کہا اعبدو، کیا ہوگا؟ میں عبادت کرتا ہوں. اور اعوذ کیا تھا؟ اعوذ کا مطلب آپ بتائیں ذرا مجھے، چیٹ باکس میں بتائیے
کہ آؤزو کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ نے کیا پڑھا ہوا اس میں؟ جی میں پناہ مانگتا ہوں. تو اس میں دیکھیں نا آؤزو، اس پیٹرن کو سمجھنے کی اب کوشش کریں. شروع میں صرف اتنا یاد رکھ لیں، یہ جو حمزہ والا پیٹرن ہے اس کو آئی سمجھ لیں انگلش کا، تو یہ سب میں پایا جاتا ہے. آؤزو میں پناہ مانگتا ہوں، ماشاءاللہ سسٹر حلیمہ بتا رہی ہیں ہمیں، اور محمد جنید بھی، اور سب لوگ بتا رہے ہیں. تو یہ آپ نے اب یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو اشہد ان، اچھا اگر اکیلا ہم اس کو پڑھیں تو ان، ملا کے جب پڑھتے ہیں تو اشہد ان ال، وہ آ جا کے لام سے مل جاتا ہے. یہ ہے یہاں پر ان. تو ان جو ہے ان، اس کا مطلب ہے کہ، جیسے آپ کہتے ہیں نا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ میری بات توجہ سے سنیں، تو کہ کے لیے ان. پھر آگے لا. لا ہم نے کل مانا پڑھا تھا نہیں، لا نہیں. اور آپ ماں کا مطلب بھی ہے نہیں، یہ بھی آپ جانتے ہیں. اور اسی طرح اور بھی جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نہیں کے لیے وہ ہے لم، ڈڈ ناٹ، یہ بھی کنفرمڈ نہیں جو ماضی میں کے حوالے سے، اور لن ہرگز نہیں، ول ناٹ. تو اس کے انشاءاللہ یہ جو 4 الفاظ ہیں، بردر عبداللہ پچھلی سلائیڈ پر کریں، بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے جی. یہ جو 4 الفاظ ہیں ما، لا، لم اور لن، اب یہ دیکھیں یہ قرآن میں جو ہے ہزاروں بار، تقریباً 4000 بار ان کا یہ آتے ہیں. تو اگر آپ اس کی پکچر لے کر اپنے موبائل کی بیک گراؤنڈ سیٹ کر لیں، آنے والے دنوں میں کل پرسوں 2 دن 1 دن اس کو لگا لیں، ان کو دیکھتے رہیں. ماں کا ایک مطلب نہیں، لا کا مطلب نہیں، لم کا نہیں، اور لن کا ہرگز نہیں. تو انشاءاللہ اس ایک سلائیڈ اور ان 4 الفاظ کی مدد سے آپ دیکھیں 4000 سے زائد مرتبہ قرآن میں آنے والے الفاظ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ ذرا آپ میرے ساتھ سارے ذرا یہاں پر پورا ارادہ کر لیں، تہیہ کر لیں پکا کہ ہم نے یہ 4 جو ہے نا سب کو بتا دیں گے. جو ملے ابھی اس کلاس کے بعد سے آپ بتانا شروع کر دیں کہ ماں ہوتا ہے قرآن میں، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے نہیں. 3 مطلب ہے لیکن ایک جو آج ہم سیکھ رہے ہیں نہیں. لا کا مطلب نہیں، لم کا مطلب نہیں، ڈڈ ناٹ ماضی کی سینس میں، اور لن نہیں، ول ناٹ ہرگز نہیں اس سینس میں. تو یہ آپ سب نے پکا اس کو کر لینا، ہر ایک کو بتانا ہے. اسکرین شیئر لگا لینی، اسکرین بیک گراؤنڈ لگا لینی ہے، کہیں لکھ سکتے ہیں لکھ لیں، فیملی کے ممبران کو بتائیں تو انشاءاللہ اچھا یاد ہو جائے. اور نہیں ہے کیا الہن، الہ کہتے ہیں معبود کو سنگولر، اور الہتن اس کی جمع ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا غور کر لیں، وہ جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ ایک ہم نے کھڑکی کھلی رکھنی ہے اپنے ذہن کی، وہ یہ ہے کہ گول تا کے ساتھ ہم نے کہا تھا نا مونس بنتی ہے اور یہ جمع اور وہ سارا والا، تو یہاں پر یہ جمع بن رہی ہے، الہ کی جمع بن رہی ہے الہتن، ایسا بھی ہوگا، ٹھیک ہے. لہذا الہ کی جمع ذرا مختلف سی ہے، اس کو اچھا سا ذہن میں رکھنا ہے، الہن سے الہتن. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا اللہ. تو اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ سوائے، الا اللہ سوائے اللہ، اللہ کے. تو میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ کا مطلب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، سوائے اللہ کے. اللہ، لا نہیں، اللہ سوائے. تو یہ اچھا سے انشاءاللہ ہم اس کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں گے. تو آگے چلتے ہیں. اب اس اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آپ نے بہت بڑی گواہی دی ہے، اور یہ گواہی انشاءاللہ ہماری نجات کا باعث بننے والی ہے. تو اس لیے ذرا اس کے اوپر غور فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب اس گواہی کو ہم دیں تو کیا یہ صرف الفاظ ہونے چاہیے یا کس طرح کی ہم گواہی دے رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی کیا دے رہے ہیں؟ اب جب الہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، اور جس کا حکم مانا جائے. تو اب ان تمام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو آپ بہت بڑی گواہی دے رہے ہیں، آپ بہت بڑی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ بے شک تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. تو میری باتیں جو ہے نا، میں نے یہ مان لیا اپنے دل سے، لیکن پھر میری باتیں، میرا عمل، ان سب سے یہ ظاہر ہونا چاہیے، یہ گواہی جو ہم نے دی ہے. اور میں کہیں بھی ہوں زندگی کے کسی بھی معاملات میں
معاملات چل رہے ہوں, گھر باہر آفس کہیں بھی, تو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اللہ سے. تو آج مجھے بڑا اچھا لگا, ہماری ایک مسجد ہے بڑے سالوں سے, میں یہاں لاہور وزٹ پہ ہوں, تو وہاں وزٹ کیا, بچے وہاں پہ قرآن پڑھتے ہیں. میں نے بچوں سے پوچھا ہم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں, تو سب بچے باواز بلند انہوں نے اکٹھے کہا اللہ سے, اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو سب سے زیادہ محبت اللہ سے, اسی کو خالق مالک رب اس کائنات کا حاکم, اسی کی عبادت اطاعت, اسی سے مدد, اسی پر بھروسہ. یعنی یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں, میرا عمل یہ ثابت کرے اور زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کے قانون پر چلا جائے. اور یہ نہیں کہ اچھا اللہ کا قانون آ گیا تو پھر اس میں ہم جزیات نکالیں کہ نہیں میرا خیال ہے یوں نہیں یوں ہو جائے, اور اپنی خواہشات نکالیں. تو ایسا نہیں, جہاں اللہ کے واضح قوانین ہیں وہاں ان پر سیدھا سیدھا عمل, اور جہاں پر قوانین کی ہمیں حدیث مبارکہ سے رہنمائی ملتی ہے ان پر پورے یقین کے ساتھ عمل. تو اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ ہم سب نے لوگوں پر, باقی امتوں کے اوپر اسلام کی شہادت دینی ہے, ان کو دعوت دینی ہے, انہیں بتانا ہے. اس وجہ سے اس امت کو ہر اذان میں یہ سنوایا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر اقامت نماز جب کھڑی ہوتی ہے تب بھی یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں. پھر آپ جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں اس وقت بھی آپ جو پڑھتے ہیں اس میں بھی الفاظ دہرائے جاتے ہیں. انشاءاللہ اس کو بھی ہم سیکھیں گے. اور اتنا دہرانے اور یاد دلانے کے باوجود اب ہم اس سے دور ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہمیں معنی ہی نہیں آتے, بس ہم دہراتے رہتے ہیں. پھر پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سلسلہ کس لیے ہے, کیوں اللہ رب العزت نے اس بات پر اتنا زور دیا گیا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے, اور ہم خود کو یہ یاد دہانی کرواتے رہیں. لہٰذا یہ بڑا امپورٹنٹ گواہی ہے, اس پر توجہ کیجیے. میں کچھ چند سیکنڈ یہاں رک رہا ہوں. ایک دوسرے کو سکھائیے, ایک دوسرے کو اس سے بات کیا کیجیے. تو اسی طرح اگلی گواہی, پھر اذان کے اگلے الفاظ ہوتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان, پھر آپ نے اشہد, میں نے گواہی دی, میں گواہی دیتا ہوں. تو پیچھے تھا ان, یہ ہے ان, یہ کیا ہے؟ ان, اور ان کے, اور انا بھی کے. اور یہ دیکھیے دونوں جو ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور اگر جوڑ کر, بیٹے پانی مجھے پڑھائیے, اگر جوڑ کر پڑھتے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور اشہد ان محمد رسول اللہ. تو ان اور ان, ان اور ان, یہ الفاظ قرآن میں بن گئے آپ کے 900 بار تقریباً. ان اور ان بڑے امپورٹنٹ ہے, اور انہی سے ملتے جلتے ان دونوں کا مطلب ہے کہ. ہاں اب ایک منٹ ذرا رکیے. ان کا لفظ ہو سکتا ہے آپ میں سے کافی احباب نے پہلے سنا ہو, تو ذرا بتانے کی مجھے کوشش کریں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہاں آپ نے کہاں سنا ہے یہ لفظ؟ آپ نے کہاں سنا ہے یہ لفظ؟ کس مثال کون سی آپ کے ذہن میں ہے؟ آپ روز بولتے ہیں عام طور پہ, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں انشاء اللہ, انشاء اللہ. تو یہ لفظ آپ کو آسانی سے یاد ہے پہلے سے, اور اس کا بڑا آسان سا معنی ہے اگر, ان ہے نا, ان. تو 700 بار آیا یہ قرآن میں, دیکھیں. اور اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے ان. کیا ہے؟ ان. اور ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک, انڈیڈ. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب یہاں دو لفظ ہم نے پہلے پڑھے ہیں, ان اور ان, اور دو یہ ہو گئے ان اور ان. اس سلائیڈ پر ذرا سب رک جائیں, ہم رکیں گے کچھ دیر کے لیے سلائیڈ پر. بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے. قرآن میں آنے والے 3155 الفاظ یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ذرا غور سے ان کو دیکھیں, اور یہ بھی وہ سلائیڈ ہے جس کو اپنے موبائل کی بیک گراؤنڈ لگا لیں. آپ کے پاس جب آئے نا پی ڈی ایف فائل, تو اس میں سے سلائیڈ کو کھول کے اسکرین شاٹ لیں, اپنے موبائل کی بیک گراؤنڈ لگا لیں, یا کہیں لکھ کر رکھ لیں. اور آپ نے پچھلی سلائیڈ اور یہ سلائیڈ, وہ پچھلے 4 الفاظ ما لا لم لن, وہ چاروں, اور یہ 4 ان, 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 ان.
تو دیکھیں صرف حرکات کے فرق سے آواز اور معنی اس کے بدل رہے ہیں. ان کے اور انا کے دونوں آسان ہے. دونوں کی مثال کیا ہے؟ اذان. بس اذان کو یاد رکھیں, اذان سے اگزامپل ایزیلی یاد رہے گی. اشہد ان, میں گواہی دیتا ہوں کہ. اشہد ان, اور یہ بھی کہ, گواہی دیتا ہوں کہ. اور ان, یہ انشاءاللہ سے یاد ہے. تو نیا لفظ آپ کے لیے بیسیکلی زیادہ کیا ہو گیا؟ ان. وہ انی کی طرح ان, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. 3000 سے زائد مرتبہ ہیں یہ. ٹھیک ہے, تو ذرا کوئی دہرائے میرے ساتھ ان الفاظ کو. آپ میں سے کون دہرانا چاہتا ہے؟ جی, یہ اتنے امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں نارملی ہم لائیو کلاس میں آپ کو نہیں لیتے, لیکن میں اس کے لیے لے رہا ہوں. سسٹر سائمہ عبد الواحد بتائیے. ان, جی انا, ان, اننا. ماشاء اللہ. ان اب مین معنی کے کے, ساتھ بتائیے. ان کے, انا کے, ان اگر, اننا بے شک. بے شک. اچھا, یہ سب بولا کریں. جب میں بول رہا ہوں اور یہ سسٹر اس طرح بول رہی ہیں تو آپ سب بھی اتنی اونچی بولیں آپ کے کانوں میں آواز پڑے. پلیز صرف سائلنٹ نہیں بیٹھے رہنا کہ ہاں میں کہہ رہا ہوں, نہیں, بولیں. ٹھیک ہے, سو بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ تھی. اب ہم آگے چلتے ہیں اور آگے ہم دیکھ رہے ہیں اشہد. دوسری گواہی کیا ہے؟ ان محمد رسول اللہ. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ ان ہم نے بہت اچھا پڑھ لیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے. اور اس کا معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. تو تعریف ہم کیسے کرتے ہیں؟ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بتائیے کس کس نے درود پڑھا ہے ہم میں سے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی محمد میں حامیم دال حمد ہے, تعریف. اس سے یاد رکھ لیں کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے, محمد تعریف کیا گیا. تو اس حوالے سے آپ کو یاد رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا معنی. اور ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے درود پڑھا بھی ہے. جنہوں نے نہیں پڑھا اپنی عادت بنا لیجئے, جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیے تو بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ کیا ہیں؟ محمد الرسول اللہ. رسول اللہ, رسول ایک سنگولر اور رسول اس کی جمع. رسول اس کی جمع. اب یہ والی جمع دیکھیں ٹوٹی پھوٹی جمع ہے. یہ رسول مختلف کلیے سے بنی ہے, تو اس کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو رسول سے رسول جمع ہو گیا. اور کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. تو پہلی گواہی دی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. دوسری گواہی دی کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے جی, آئیے ان گواہیوں پہ, اس دوسری گواہی پہ غور کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ہماری باتیں اور ہمارا عمل اس بات کو ثابت کرے کہ یہ جو گواہی ہم نے دی ہے وہ سچی ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت, آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو ماننا, اور قرآن اور سنت کو حق و باطل کی کسوٹی ماننا. ٹھیک ہے جی, کہ قرآن اور سنت ہی سب سے بڑی ڈفرینسیشن ہے بٹوین دی رائٹ اینڈ رانگ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کے لیے ہمیں کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کو پسند وہ ہمیں پسند. ٹھیک ہے جی, تو یہ محبت کا یہ معیار ہوتا ہے نا کہ انکویسچنیبل. تو الحمدللہ یہ دوسری گواہی ہے, اس کو اچھا سا پڑھ لیجئے. جی, پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ. حی آؤ, الا پر, الا پر, الا کا معنی آپ نے کل بھی پڑھا تھا. تو حی علی, آؤ پر, کس پر آؤ؟ صلاح. صلاح کیا ہے؟ نماز. تو نماز پر آؤ یا نماز کی طرف آؤ. ٹھیک ہو گیا؟ صلاح کی جمع صلوات. تو یہ نماز کا تو آپ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں, اس لیے ہم سب کو پتہ ہی ہے. تو اسی طرح ہے حی علی الفلاح. حی علی, اسی طرح آؤ, حی آؤ, علی پر, اور آگے ہے فلاح. فلاح پر آؤ یا فلاح کی طرف آؤ. تو فلاح کیا ہوتی ہے؟ کامیابی, ہے نا.
ہم کہتے ہیں فلاح آخرت، فلاح دارین، دونوں جہانوں کی کامیابی، تو کامیابی کی طرف آؤ، یعنی نماز کی طرف آنا کامیابی کی طرف آنے کی مانند ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے یہ دو بھی اچھے سے یاد رکھ لیا. اس سے کیا مراد ہے؟ نماز کی طرف آؤ. یہ نہیں کہا گیا کہ نماز جہاں پہ ہو وہاں پڑھ لو. آؤ، مسجد میں آؤ، اسے قائم کرو. اور نماز فلاح کا راستہ ہے، کسی اور طرف بھاگو گے وہاں فلاح نہیں ہے. اور نماز کے دل و دماغ کو فائدے، اس دنیا کے اخروی فائدے، سکون کے فائدے، اور دنیاوی فائدے، اور صحت کے فائدے، اور بہت سی چیزیں اب تو سائنٹیفک ریسرچ اور ساری بھی بتا چکی ہیں کہ نماز کتنی فائدہ مند چیز ہے. تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ. جیسے میں نے پہلے کہا، اس کے جسمانی فائدے، وضو سے صفائی، نماز کے لیے آنا جانا، ہلنا، سجدہ کرنا، بہترین پوزیشن بیٹھنا. پھر کریں یہ آپ کہ اپنی زندگی کے معاملات کو نماز کے ارد گرد طے کر لیں. تو میں اکثر گھر سے ہم نکلتے تو پلان یوں کر لیتے نا، یہ نماز فلاں جگہ پر پڑھیں گے، اس نماز کو پڑھ کے پھر واپس نکلیں گے، اس نماز کو گھر آ کے پڑھنا ہے ہر صورت. تو میں ویکنڈ پہ بھی اکثر اپنی گروسریز اور یہ وہ اس حساب سے، اچھا یہ وہیں پہ بازار میں فلاں مسجد میں پڑھنی ہے. تو آپ کو مزہ بھی آئے گا، اس کو ایک ایکٹیویٹی بنا لیں. اور پھر مل جل کر یہ معاملات جو ہے نا، بس ہر معاملہ میں یاد رکھا کریں کہ اسلام جو ہے نا اجتماعیت کا دین ہے، مل جل کر. اکیلے والا یہ جو کانسیپٹ بن گیا نا، جی بس میں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں، جو جہاں ٹھیک ہے بس صحیح ہے، نہیں. آپس میں ملیے جلیے، محبت بھی بڑھے گی، معاشرے میں بہتری پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ مل جل کر عبادت میں بھی زیادہ دل لگے گا. ٹھیک ہے جی. اور نماز کی سب سے بڑی کامیابی، وہ پتہ ہے ہمیں فائدہ کیا ہے، کہ آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی. تو یہ تو تھے حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، دو بار یہ کہا جاتا ہے. اور انسان کو احساس کیوں، دیکھیں نماز کی طرف آؤ اور یہ فلاح ہے، یعنی یہ کامیابی ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں اچھا میں نماز پڑھ لوں گا، پہلے فلاں کام کر لوں، پہلے یہ اس کو ڈیل کر لوں، پہلے وہ کر لوں، یہ کام نہ رک جائے، یہ مجھے آفس کا کام کر لوں، یہ میری وہ نہ ہو جائے. تو یاد رکھیے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ نماز کی طرف آنا. نماز سے ہٹ کر کوئی کام کیا تو اصل میں آپ الٹی طرف کو گئے، آپ الٹی طرف کو گئے. تو یہ الفاظ یاد کر لیجئے. ٹھیک ہے جی. اور پھر آخر میں پھر کہا گیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تو اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا. اور یہ الفاظ اس لیے دہرائے گئے ہیں کہ آپ کو یقین دلوایا جائے اور یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. تم آؤ یا نہ آؤ، تم نماز کے لیے پہنچو یا نہ پہنچو، یہ یاد دہانی تو کروا دی گئی، فرق کوئی نہیں پڑنا. اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں الہ نہیں ہے. کوئی دنیاوی الہ تمہارا فائدہ نہیں کر سکتا، کوئی دنیاوی کام تمہارا فائدہ نہیں کر سکتا، تم اپنا نقصان کرو گے. لہذا بہتر یہی ہے کہ اس کی پکار پر لبیک کہو اور نماز کی طرف چل پڑو. ٹھیک ہے جی. سو یہ ہے دوبارہ کہنے کا لاجک. اور لا الہ کا بالکل کلمہ بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا. ویسے بھی احادیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہوا. لیکن اس گواہی کا مطلب سمجھنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو وہ ساری باتیں جو ہم نے کی، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ، اسی سے مدد مانگنا، اس کو ایک جاننا، اسی سے ہر چیز کی توقع، اسی کے احکامات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا. اور جو شخص قریب المرگ ہو اس کو تلقین کی جائے کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ. تو اس لیے بہت سی باتیں آپ نے سنی ہوں گی اس حوالے سے. ہمارے یہاں بھی ہیں، باہر بھی لوگ کہتے ہیں، جن لوگوں کو جس چیز کی عادت ہوتی ہے نا، عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو ان کی زبان پر وہی الفاظ ہوتے ہیں. اگر آپ کو زندگی میں عادت ہے لا الہ الا اللہ کہنے کی، اللہ کا نام لینے کی، تو یقیناً اللہ رب العزت نازک موقع کے اوپر ہمیں یہ توفیق دے گا اور یہ زبان اس بات کی گواہی دے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ زندگی کے باقی معاملات اس پر حاوی ہیں تو پھر ڈر ہے، خوف ہے اس بات کا کہ خاتمہ بھی جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے.
تو اللہ کرے کہ ہماری زبان پر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری رہے، ہم اس کے معنی و مقصد کو جانیں، سیکھیں، سمجھیں اور زندگی میں لائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو یہ سبق تھا اپنے اختتام کو پہنچا۔ اذان کے حوالے سے کسی نے یہاں پہ سوال میں پوچھا ہوا تھا کہ جو نماز فجر کے الفاظ ہیں اس پر بات کریں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے، اور اس کے حوالے سے کچھ ہو تو اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو ہم ایک آدھ سوال لے سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں شیئر کروں گا حصہ بی اس کا۔ جی جی برادر محمد خلیل انمیوٹ کر دیا آپ کو۔ ایک سوال پوچھنا تھا کہ ہم لوگوں کو نا ہوم ورک کے جو روزانہ لنک آتے ہیں وہ ہمارا ہوم ورک ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارے ہوم ورک میں شاید کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ پیج تک کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ سوری دوبارہ بتائیے۔ ہم جو لنک کو کلک کرتے ہیں نا جب، تو وہ ہمارا کلک تو ہو جاتا ہے لیکن ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا، ہمارا ہوم ورک ہوتا ہی نہیں ہے روزانہ۔ نہیں یہ کوئی آپ اس مسئلہ ہو ایشو کے جاتا ہے۔ لیے گروپ میں ہم نے شاہ زیب جو ہیں ان کا نمبر دیا ہوا ہے، آپ ان سے جی رابطہ کریں، ٹیکنیکل ایشوز وہ آپ کے سالو کریں گی، سارے کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کیسے اس پہ آپ کے موبائل میں کوئی ایشو ہوگا وہ آپ کو ریزالو کروا دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا تھینک میں ان یو۔ کو بتا دوں، گائیڈ کر دوں۔ جی بتائیے ضرور۔ آپ کی جو جس سے لاگ ان ہو رہے ہیں وہ آپ پراپر آئی ڈی نہیں بنی اس میں نا، تو اس سے جی گوگل جو ہے نا اس کو وہ نہیں کر رہا، اس میں جو جی آپ کی آئی ڈی ہے اس کو ذرا کنفرم کیجیے، وہ آپ سے آئی ڈی لے گا نا، جو میل ایڈریس ہے اس کو کنفرم کیجیے آپ، ہوپ فلی اس سے جی مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ورنہ ہے، بردر شاہ زیب سے بات کر لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بردر تھینک جاز یو۔ سسٹر جزا ہیں کوئی، ان کو لے لیجیے، ان کا کوئی سوال ہے شاید، تو بس ایک سوال اور آگے چلتے ہیں۔ جی سسٹر۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، میں نے پوچھنا ہے آپ جو پی ڈی ایف بھیجتے ہیں ورک بک کا، وہ ہم پی ڈی ایف اوپن تو کرتے ہیں لیکن اس کو ہم فل نہیں کر پاتے، اس کو ہم کس طرح فل کریں گے؟ سسٹر وہ پی ڈی ایف ایکٹیو فائل نہیں ہے، آپ اس کے پرنٹس لے کے اس کو بائی ہینڈ فل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں اوکے سر، سافٹ تھینک یو۔ کاپی میں کام نہیں آپ کر سکتے، وہ پی ڈی ایف ہے، ظاہر ہے پی ڈی ایف کی سافٹ کاپی میں وہ مائکروسافٹ ورڈ کی طرح تو نہیں ہے، تو آپ اس طرح سے اس کو کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے سر، تھینک یو۔ I hope this was Sister Jaza یا somebody else. جی اچھا بردر عبد الحی، I'll try to open my screen. میں اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے انشیئر کریں، اور اگر سگنلز کا ایشو بنا تو پھر دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ Just let me have a chance کہ اگر یہ ایزی ہو جائے۔ Audio, video clear. Just a minute. جی is it better now? سر وہ فل نہیں ہوئی ابھی، سائڈ پہ آ رہی Okay. It's کلیئر open. ہوگی۔ اچھا جی، میرے پاس تو آ رہی ہے، ابھی آپ کے پاس نہیں آئی اسکرین؟ آ رہی ہے سر، کلیئر ہے۔ Audio, video clear. اچھا ٹھیک ہو گیا جی، زبردست ہو گیا۔ چلیں جی ہم انشاءاللہ حصہ دوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5 کا حصہ بی جو ہے ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے ابھی خیال آیا کہ آر وی آن ریکارڈنگ؟ جی ٹھیک ہے، اوکے۔ دوئم حصہ میں آپ کو پتہ ہے مزے کے اشارے کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آج ہماری ایک کہہ لیں کہ دیر از اے میجر موو، تو انشاءاللہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم ابھی تک پڑھ رہے تھے اسم کے حوالے سے زیادہ باتیں کر رہے تھے، ہے نا؟ اور لیکن ہم نے کہا تھا کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو آج ذرا ہم ایک سٹیپ آگے
لفظ کی قسموں کے حوالے سے حروف پر جائیں گے ٹی پی آئی کے طریقے سے. یہ ہم نے تعریف تو پڑھی ہوئی ہے. اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کا نام یا صفت، دو چیزیں. فعل کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کے کرنے یا اسموں اور فعلوں کو ملائے، اسم اور فعلوں کو ملائے، دو چیزیں، یعنی اسموں کو ملائے اور فعلوں کو ملائے، دو چیزیں. یہ آپ کو یاد کرنے کے لیے ٹپ دے رہا ہوں. اسم میں بھی دو چیزیں ہیں، فعل میں بھی دو چیزیں ہیں، حرف میں بھی دو چیزیں. تو بس تعریف آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی. اسم کسی کا نام یا صفت، فعل کام کا کرنا یا ہونا، حرف اسموں کو بھی ملا سکتا ہے اور فعلوں کو بھی ملا سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آج ہم حرف کے حوالے سے آگے بڑھیں گے اور 3 حروف جو ہے نا جی ہم وہ انشاءاللہ کریں گے. اچھا، حروف کے حوالے سے ایک اور بڑی آسان بات ذہن میں رکھ لیں. جو شے اسم نہ ہو اور فعل نہ ہو، یعنی کوئی حروف 3 ہی ہو سکتے ہیں نا، یہ اسم یا فعل. تو اب اگر وہ اسم ہے تو ٹھیک ہے اور فعل ہے تو ٹھیک ہے. اگر ان کے علاوہ کچھ بھی ہے تو وہ حرف ہی ہے. تو باقی سارے کے سارے الفاظ حرف ہی ہوتے ہیں. تو آج ان میں سے 3 حروف جو ہے نا، 3 ان پر ہم غور کرنے جا رہے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی انٹرسٹنگ چیز کرنے جا رہے ہیں. بڑے قرآن میں آنے والے ہزاروں الفاظ. تو میں نے آپ سے کہا تھا نا آج کی کلاس بڑی امپورٹنٹ ہے. آج اتفاق سے میں ایسی جگہ پہ ہوں کہ میرے پاس قرآن نہیں ہے. I would have loved to see it and show it to you کہ یہ کتنی دفعہ الفاظ آپ کو قرآن میں جگہ جگہ نظر آئیں گے. تو امید ہے کہ آپ خود اس کے ساتھ ضرور دلچسپی سے اس پروسیس کو کرنا چاہیں گے. تو ہم آج لا یا لی، ایک ہی بات ہے، لا بھی لکھا جاتا ہے، لی بھی لکھا جاتا ہے، من اور ان. تو یہ 3 جو ہے نا حروف انشاءاللہ ان کو سیکھیں گے. آئیے سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ ہم ایک ریفرنس اس کو یاد رکھنے کے لیے نا، ریفرنس، تو لا یا لی کے لیے جو ریفرنس ہے نا، للہ، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. ویسے کسی کو یاد ہے للہ کہاں لگا تھا؟ کہاں پہ لگا ہے؟ کب ہم نے کہا تھا آگے للہ ہی بھی لگا تھا؟ کون بولے گا؟ میں بولنا نہیں چاہ رہا نا، میں چاہتا ہوں آپ مجھے یاد کروائیں. جی ماشاءاللہ، بردر داؤد نے سب سے پہلے ہمیں بتا دیا جی. سسٹر آمنہ بتا رہی ہیں، سسٹر سیرت بتا رہی ہیں. ویری گڈ. اور اس پر الحمدللہ آپ سب نے بتانا شروع کر دیا. الحمدللہ، تمام تعریف اور شکر کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. لیے، تو یہ لیے اس کا معنی ہے. یہ مثال ہم چونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں اس لیے یہاں پکی ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے؟ دوسرا ہے من، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. کہاں پڑھا تھا بتائیں؟ من کہاں پڑھا تھا ہم سب نے؟ من کا لفظ شروع میں بالکل سب سے پہلے سبق میں اعوذ باللہ من الشیطان. سسٹر نور، سسٹر سمیہ، ماشاءاللہ. یہ دس از دی اپلیکیشن. اب ساتھ آپ کو یاد ہونا چاہیے جی. من الشیطان ہم نے کہا تھا شیطان سے. تو ایک ہی نیا لفظ ہوگا آج اور وہ ہے ان. وہ کیا ہے؟ ان کا لفظ. ویسے یہ بھی نیا نہیں ہے، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، کل پڑھا ہے آپ نے، لیکن وہ ہم نے ڈائریکٹ نہیں پڑھا، کسی ریفرنس سے پڑھا ہے. تو اس لیے یہ بھی نیا نہیں ہے، لیکن چلیں اس کو تھوڑا سا ہم نیا کہہ لیتے ہیں آج کے لیے. اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، پورا ٹیبل آتا ہے آپ کو. ہو، ہم، کا، یی، کم، نا اور ہا. تو ہم انشاءاللہ انہی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کوئی نئی کام نہیں کر رہے اس میں. ماشاءاللہ وہ یہاں بتا رہے ہیں ہمیں کہ ہم نے رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہا، بالکل ہم اس میں یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں. ویری گڈ. تو ان بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کا مطلب سب کچھ ہی پڑھا ہوا ہے. تو آج کا آسان ہے، بس ان کو آپس میں جوڑتے جائیں گے، نئی چیزیں بناتے جائیں گے. آئیے یہ 3 حروف جو ہیں، لی، من، ان، من، لی، لا، یہ ان ضمائر کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ ملائیں اگر 6 یا 7 ضمائر کے ساتھ، تو قرآن میں 5000 times. What a beautiful thing is it, and what an easy method. کتنی آسانی سے ہم اس کو انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. تو سب سے پہلے وہی اگزامپل لیتے ہیں. لی ہم نے سیکھا ہے الحمدللہ سے. اب اس لی کو ہم، لی یا لا دونوں ہے نا یہ، تو ہو سے جوڑ دیں تو بنے گا لاہو. اس کے لیے ہو کا معنی آپ کو آتا ہے، لا ہم نے لی الحمدللہ ہی سے لی کا معنی سیکھ لیا ہے، تو لاہو کا معنی آٹومیٹکلی آپ کے برین کو بنانا چاہیے اس کے لیے. اور لاہم میرے ہاتھ کے اشارے سے آپ سب کو سمجھ جانا چاہیے، ہاتھ کے اشارے سے. سسٹر جویریہ بھی اس لفظ کو پڑھیں. آن کو آگے ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ، ترجمہ بھی بتاتے ہیں. تو لحم
ٹھیک ہے. لکا لکا لا اور کا لکا آپ کے لیے. لی اب یہ لا لی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لی یہاں پہ بنا کیونکہ یا کے ساتھ تھا نا تو اس نے زیر لی. لی مانا وہی ہے لیے لی میرے لیے. لکم آپ سب کے لیے. لنا ہمارے لیے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں کیا ہوا ہے ضمائر اور یہ حرف آپس میں ملا اور اس نے نئے معنی کریٹ کرنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. لاہو اس کے لیے. لاہم ان سب کے لیے. لکا آپ کے لیے. لی میرے لیے. لکم آپ سب کے لیے. لنا ہمارے لیے. دیکھیں اس میں کوئی آپ کو کوئی رٹا نہ بھی لگائیں, تھوڑا سا سوچ لیں اس چیز کو کہ ہوا کیا ہے. ہم نے ایک نیا لفظ لیا لی, لا اور لی, اور ضمائر ہم نے پہلے سیکھے ہوئے تھے ہو ہم کا ی کم نا, تو ساتھ جوڑتے گئے لاہو لاہم لکا لی لکم لنا. ہے نا مزے کی چیز. تو ذرا کروائیں, کون پریکٹس کروانا چاہتا ہے اس کی؟ سسٹر اسما طیب سب سے پہلے کروائیے. سسٹر اسما طیب کروائیں گی, پھر مسز فائزہ نعمان قریشی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لہو اس کے لیے. لہم ان سب کے لیے. لکا آپ کے لیے. لی میرے لیے. لکم آپ سب کے لیے. لنا ہمارے لیے. ماشاءاللہ سسٹر, اشاروں کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ لازمی کرنا ہے. مسز فائزہ جی نعمان سر. کروائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لہو اس کے لیے. لہم ان سب کے لیے. لکا آپ کے لیے. لی میرے لیے. لکم آپ سب کے لیے. لنا ہمارے لیے. ماشاءاللہ ویری گڈ. اور بالکل آپ اس کو دیکھ کے بھی, ٹیبل سامنے آپ کے ڈسپلے ہوا ہے, دیکھ کر بھی کروائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے شروع میں, کیونکہ ہم نے کہا تھا سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے. تو اس کے لیے سسٹر حفصہ آپ کو کیا گیا ہے. حفصہ مجید آپ کروائیے. لہو اس کے لیے. لہم ان سب کے لیے. لکا آپ کے لیے. لی میرے لیے. لکم آپ سب کے لیے. لنا ہمارے لیے. ماشاءاللہ. تھینک دیکھیں یو. نا, اچھا اگر وہ عورت کے لیے کرنا ہو, یہ چیلنج دیتا ہوں آپ سب کو چیلنج ہے, ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. اگر ہم نے عورت کے لیے کرنا ہو, چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں, دیکھتے ہیں کون سب سے پہلے کرتا ہے, تو پھر کیا ہوگا, پھر کیسے جوڑیں گے, کیا آواز نکلے گی. ماشاءاللہ سسٹر عالیہ نے تو ابھی میں بول رہا تھا انہوں نے لکھ بھی دیا. سسٹر سیرت, سسٹر یمنا, سسٹر ماناس, بردر نجف, ماشاءاللہ عربی میں بھی لکھنا شروع کر دیا. سسٹر سائمہ, سسٹر اطرت, سب نے لکھنا شروع کر دیا ہے. ڈیل زائفون, سسٹر عفا, لہا, آپ سب تو ایکسپرٹ ہیں بھی, بڑے کوئک. یہاں لکھا بھی نہیں ہوا, آپ نے خود ہی بنا لیا. اس سے مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ گئی ہے. That's a very productive thing. ٹھیک ہے جی. تو ماشاءاللہ اب یہ ٹیبل جیسے آپ نے کیا ہے. اچھا یہیں پہ ایک اور انٹرسٹنگ ہم بات یہ کر لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں, اگر آپ اس کو اسی طرح ہم کہتے ہیں قرآن سبھی کے لیے اسی کی طرف سارے, تو اگر آپ سے پوچھا گیا احاذا لہو, حاذا کہتے ہیں یہ اس کے لیے. کویسچن کا سوالیہ آپ نے پہلے سبق میں پڑھا تھا. لہو احاذا لہو, احاذا لہو, کیا یہ اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ معنی بن رہا ہے نا. ویسے تو آپ مجھے بولنا نہیں چاہیے تھا, آپ کو چاہیے تھا آپ معنی ڈرائیو کرتے اپنے. ماشاءاللہ نیچے جواب بھی آنا شروع ہو گیا, محمد امان صاحب نے کہہ بھی دیا. تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم حاذا لہو. ہم نے فرض کیا ہاں بالکل نعم حاذا لہو. مجھے ابھی خیال آیا کہ میرے پاس قرآن کے یہ پڑھے ہوئے نئے والے, میں اس کو نکال لوں شاید. اچھا نہیں, they are packed. چلیں اینی ویز. سو کیا یہ اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے. اور احاذ لہم, احاذ لہم, تو اب آپ کیا کہیں گے؟ نعم حاذ لہم. اور اگر آپ سے پوچھا جائے احاذ لکا, تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم, نعم حاذ, کیا کہیں گے؟ ذرا میں سننا چاہتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں چیٹ باکس میں بھی اس کے جواب میں کیا کہیں گے. جی ایک منٹ دیکھتے ہیں جی کون بتانا چاہتا ہے. ڈیلز آئی فون, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے, آپ کو ان میوٹ کرتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں
احاز لکا، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ جی آپ کو انمیوٹ کیا، انمیوٹ کیجئے خود کو. حاز علی. ماشاء اللہ، حاز علی، زبردست، ویری گڈ. اور ہمارے ساتھ ہیں سسٹر ثانی شیخ. آئی ڈونٹ نو سسٹر، بعض کو ڈر لگتا ہے ایسے ناموں پر کہ وہ، اگر میں کہوں احاز لکم، احاز لکم، تو آپ جواب میں اس کو پلیز خود کو انمیوٹ کیجئے. If I ask you احاز لکم، کہ آپ یہ سب کے لیے لکم، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ جو چیٹ باکس میں تو جواب آنا شروع ہو گیا ہے. ویری گڈ. نعم حاز لنا، ٹھیک ہو گیا جی، پرفیکٹ. سو اب یہ کلیئرٹی ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کافی ہم سب کو ہو چکی ہے کہ کیسے ہم نے یہ عربک بول چال وال پورشن کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، تو الحمدللہ. اچھا دیکھیں اب جو مزے کی چیز ہے، اس ایکسپریشن کو اور بڑا کرتے جائیں، یعنی آپ عربی دان بنتے جائیں. کیا کریں؟ وَلَهُ وَلَهُمْ، وا لگا دیا سب کے ساتھ، ہے نا. بتائیں اس طرح اور کیا لگا سکتے ہیں آپ؟ جو اسی طرح آپ نے چھوٹا سا سیکھا تو آپ کیا اور لگا سکتے ہیں؟ کون بتانا چاہے گا؟ فا لگا سکتے ہیں، ماشاءاللہ چالیے کریے، جیسے یاسمین یا فا بھی لگا سکتے ہیں. فَلَهُ فَلَهُمْ فَلَكَ فَلِي فَلَكُمْ فَلَنَا، ہے نا. تو دیکھیں دس از دی، بلکہ اس ٹیبل کو کرواتے ہیں آپ سے. کون کرے گا یہ والا ٹیبل؟ کون کرے گا؟ اور مونس کے سیگے بھی ساتھ کرنے ہیں. جی کریں ہاتھ کھڑا، کون کر رہا ہے؟ تو احمد مختار ہیں، بردر احمد مختار، کروائیے آپ. السلام علیکم. وَلَهُ اور اس کے لیے، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور آپ کے لیے، وَلِي اور میرے لیے، وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے. اور فیمیل مونس والا بھی کریں، چیلنج یہ ہے آپ کا. وہ کیا بنے گا؟ وَلَهَا اور اس عورت کے لیے. ماشاءاللہ زبردست، پرفیکٹ. یہ دس از اے ویری گڈ نیوز. آئی ایم ویری ہیپی، الحمدللہ. آپ نے زبردست کر دیا کام کے ساتھ، وہ بھی ہمیں بتا دیا کہ وہ کیسے بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اب فلاحو کا کریں. یہ کون کرنا چاہتا ہے ٹیبل؟ چلیں ہمارے پاس ہیں سسٹر نوشابہ احسن، وہ کروائیں گے. آپ کو انمیوٹ کیا گیا، انمیوٹ کیجیے. جی فلا فا سے فلاح فلاح جی ان سب کے لیے، فلاح ان سب کے لیے، فلا کا آپ کے لیے، فالی میرے لیے، فلکم آپ سب کے لیے، فلنا ہم سب کے لیے. سسٹر فا کا بھی ساتھ ترجمہ کریں نا، اس سے وہ تو خالی ہوگا نا، اگر لاہو تو اس کے لیے ہوگا نا. تو فا کا کیا کریں گے آپ؟ ہاں بس سوری، ہاں وہ سوری میں بھول گئی. کوئی بات نہیں، ایک دفعہ آپ اور کے لیے کروائیے. ٹھیک ہے. فلاح بس اس کے لیے، فلاحم بس ان سب کے لیے، فلا کا آپ بس آپ کے لیے، فلاحی بس میرے لیے، فلاکم بس آپ سب کے لیے، فلنا بس ہم سب کے لیے. اور مونس کا اگر کرنا ہو تو کس طرح بن جائے گا؟ فلاح 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 فلاح. ماشاء اللہ، ویری گڈ، پرفیکٹ. فلاح بس اس عورت کے لیے. ٹھیک ہو گیا، مونس کے لیے. ویری گڈ. تو الحمدللہ جی ہم نے یہ دیکھیں اب خود بخود آپ کا وہ ایک عربک ایکسپریشن کی طرح بنتا جا رہا ہے. تو آپ الفاظ کو ان کو اسی طرح بریک بھی کر سکتے ہیں، ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی، جوڑ بھی سکتے ہیں. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو ہم نے فلاح، فلاحم اور من. اب من کو جوڑیں گے اسی طرح. من کا ہم نے اگزامپل یاد رکھ لی، اعوذ باللہ من الشیطان سے، اور ہم نے اس کو کہا
इसी तरह इन ज़माइर के साथ जोड़ें, मिनहु, मिनहुम, मिन का, मिन्नी, मुझसे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। तो अब जरा नए लोग सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे प्लीज, जरा जिन्होंने पहले कर लिया वो नहीं करें, आपकी मेहरबानी होगी। सिस्टर आयशा आप करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिनहुम उन सबसे, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। और फीमेल और वो मोनस के लिए मिन्हा। चलिए सिस्टर नुज़रत से करवाते हैं अगला। सिस्टर नुज़रत आप कीजिए अनम्यूट। मिनहु, मिनहा, मिनहुम, मिनहुन्ना, मिनका, मिन। सिस्टर इसी टेबल इसी उससे करवाएं, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना जिस मिनहु से हम सीख रहे हैं। मिनहु, मिनहु उस एक मर्द से, मिनहुम उन सब मर्दों से, मिनका आप से, मिन्नी मुझसे, मिनकुम तुम सब से, मिन्ना हम सब से। फीमेल वाला मिनहा, मिनहा ठीक हो गया जी। मिनहा उस औरत से, मिनहुन्ना उन Very सब good. औरतों से। नहीं हमने वो नहीं पढ़ा जी सिस्टर, मिनहुन्ना वगैरह अभी हमने नहीं पढ़े, ना पढ़ाएंगे इस कोर्स में। तो बस इतना ही जो आसान ले लोगों के लिए, उस एक औरत से इतना पढ़ा हमने। सिस्टर हफ्सा माजिद हैं हमारे साथ। सिस्टर हफ्सा आप खुद को अनम्यूट कीजिए और एक दफा दोहराई और करवा दीजिए यमीन वाले की। अस्सलाम वालेकुम सर। मिनहु इससे। वालेकुम अस्सलाम। सर जब इसका मोनस बनाएंगे मिनहा इस औरत से, ठीक है। मिनहुम उन सब से, मिन का आप से, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। वेरी गुड। ये हमारी सिस्टर ने ना एक टिप दी आप सबको बड़ी अच्छी आज की। ये जो मिनहु है ना उसकी मुन्नस असल में ये होती है और मिनहु की जमा होती है मिनकुम। ये सवाल मिनहुम, तो ये सवालात भी आपको आएंगे। अगर का होगा तो कुम होती है उसकी जमा, और ये भी चीजें आपने याद रखी है। मिन्नी होगा तो मिन्ना उसकी जमा होती है। ठीक है कि ये वाहिद जमा भी है आपस में एक दूसरे के, मुज़क्कर मुअन्नस भी हम सीख रहे हैं। तो अरबी बोलचाल में हम कहते हैं कि हमने वही फर्ज किया हुआ है कि मुझे एक किताब जो है ना, तो डायलॉग को आगे कैसे बढ़ाएंगे। हाजा मिनहु था, नाम हाजा, इसी तरह आप नाम हाजा मिनहु, और हाजा मिनहुम उसी तरह नाम हाजा मिनहुम, ये आपको पता ही है। हाजा मिनका, मिन्नी, ये सारा अरबी बोलचाल के डायलॉग्स जो हैं आप इसको इंशाल्लाह करते जाएंगे। और वा लगा के व मिनहु व मिनहुम व मिनका व मिन्नी व मिनकुम व मिन्ना, इसी तरह आप इसको कर सकते हैं। आइए आज का तीसरा लफ्ज जो है उसकी तरफ पढ़ते हैं। तो वो क्या था, अन। अन, अब ये अन जो है, अन ये भी से होता है। ठीक है, से, किसी से, किसी के साथ होना। जैसा कि हमने इसकी एग्जांपल कल पढ़ी थी, रदी अल्लाहु अन्हु, अन्हु, तो अल्लाह उससे राजी हुआ। यहाँ ये मुझे बताएं जरा आप लोग कि ये क्या है, ये मुज़क्कर है मुअन्नस है? जी हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये हु जो है मुज़क्कर की ज़मीर है, तो हमने बिल्कुल सही है, ये हमें क्लैरिटी है। वेरी गुड। बल्कि मुझे यहाँ पर एक बात याद आ गई, कल किसी ने सवाल पूछा था कि जैसे अंबिया के लिए क्या आता है, फिर उन्होंने कहा अलैहिस्सलाम, तो अगर हजरत मरियम कहेंगे तो क्या आएगा। तो मुझे किसी ने कहा आपने शायद या ये क्या बोल दिया था। एनीवेज मैं यही कहना चाह रहा था कि बिल्कुल यही फर्क होगा, वहां भी अलैहिस्सलाम और अलैहिस्सलाम, वहां पे हा होगा, लेकिन चूंकि जोड़ रहे हैं ना हम मर्द के लिए, इसी तरह अलैहि होगा, अलैहि। ठीक है, और अलैहा औरत के लिए होगा, मुन्नस के लिए, और आगे सलामती हो उसके साथ। तो यहाँ पर है यानी उस पर, अला है उसके अंदर। तो यहाँ इसी तरह अन हु है तो मुज़क्कर का है। और हमने सीखा था
کہ اگر کوئی صحابیہ ہوں گی تو پھر کیا لگائیں گے؟ چلو جلدی سے بتا دیں، پھر ہم اس ٹیبل کی پریکٹس کرتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ، ویری گڈ. تو یہ مونس آپ کو پہلے ہی کلیئر ہے، اس ٹیبل کا مونس آپ کو آتا ہے انہا. انہا. تو آئیں، آپ ٹیبل کون کروانا چاہتا ہے؟ انہو. چلیں ذرا سارے میرے ساتھ کریں ایک دفعہ، ذرا تیزی سے کرنا بھی سیکھیں میرے ساتھ. ہم نے آپ کو نا یہ چیلنج دینا ہے انشاءاللہ کہ کون میرے جیسے تیزی سے کر سکے گا اس کو. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، اور انہا اس عورت سے. ٹھیک ہے، لائیں جی اب کروائیے کون کروانا چاہتا ہے. عبد الرحمان جلیل کروانا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کو باری دیتے ہیں. انمیوٹ کیا آپ کروائیے. وعلیکم السلام. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. ماشاءاللہ. اور انہا سورت سے. یہاں پر ہیں محمد خلیل. چلیں برادر آپ کروائیے. السلام علیکم. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. ماشاءاللہ. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہ کا، اللہ آپ سے راضی ہوا. کتنی مزے کی بات ہے نا. تو اللہ آپ سے راضی ہو، کیسی زبردست بات، دعا ہے کسی کو دینی ہو تو. انہم کا یہ کوئی پوچھ رہے ہیں سسٹر سیرت، یہ آپ الگ سے پوچھے گا کیونکہ یہ تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی بات ہے، تو میں آپ کو الگ سے بتاؤں گا، یہاں نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سوال پوچھ رہی ہیں چیٹ باکس میں، تو ہم ابھی اس جو کہ لیول کو نہیں کرے. اچھا ایک اور لے لیتے ہیں. یہ ہیں ہمارے ساتھ محمد علی زین. میں سسٹر عائشہ کو لینا چاہ رہا تھا، ان کا شاید ہینڈ ڈراپ کر دیا انہوں نے. جی محمد علی زین کروائیے. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. اور مونس بھی کر سکتے ہیں نا آپ. مونس کے لیے ہوگا انہا. ماشاءاللہ، ویری گڈ. اس کو ویسے ہی اچھا ہے نا ہماری ابھی سے پریکٹس ہو جائے اور یہ بھی ذہن میں رہ جائے انشاءاللہ. تو اگر اس کی آپ وہ کرنا چاہتے ہیں عربی بول چال، یہ دیکھیں ہم نے تو ساتھ ساتھ ہی پریکٹس کر لی ہے. یہاں الگ سے سلائیڈ پر دیا گیا تھا یہی بات کہ اسی طرح ہم کر لیں گے جیسے ہم نے کیا تھا نا ربوہو ربوہا، اسی طرح لاہو لاہا، منہو منہا، انہو انہا. ٹھیک ہو گیا جی. سو یہ دس از ایزی ٹو ریمبر. سو ہم نے یہ الحمدللہ ساتھ ساتھ ہی کر لیے ہیں، اس لیے ہمیں اس کے جاننے میں کوئی زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پورا ٹیبل جس میں یہ لا لی اور من اور ان، اس کو جوڑ کر ہم نے یہ ٹیبل بنائے ہیں. تو اب میں آپ کو فائنل سجیشن یہ دوں گا کہ آپ کے پاس اب 3 دن ہے اگلی کلاس سے پہلے، تو بلکہ 4 دن ہے. تو آئیڈیل یہ ہے کہ ایک دن آپ اپنے موبائل کے اس پر ایک پہلے والا جو ہم نے سیکھا تھا آج ما لا لن اور لم والا، وہ اسکرین شاٹ لگا دیں. ایک دن پورا دن آپ لگا دیں ان ان والی، اور ایک دن آپ پورا لگا دیں یہ والا ٹیبل ہے جی، لہو والا، منہو اور انہو والا. تو انشاءاللہ یہ سارے آپ کو یاد ہو جائیں گے. ملا کر اگر دیکھا جائے تو 10,000 سے زائد قرآن میں یہ الفاظ آتے ہیں. تو آج ہم نے لی سے الحمدللہ کی اگزامپل سے، من کو اعوذ باللہ کی اگزامپل سے، اور ان کو رضی اللہ عنہ کی اگزامپل سے یاد رکھنا ہے. ایک چھوٹا سا آپ سب کا ٹیسٹ، لہم کا اشارہ کیجئے سب لوگ. چلیں لہم کا اشارہ کیجئے، کس طرف کریں گے؟ معنی بھی بول دیجئے. لہم، بالکل ٹھیک ہے، لہم ان سب کے لیے. چلیں منا کا اشارہ کریں اور معنی بھی بولیے. منا جی
मिन्ना, मिन का मतलब से, और ना मिन्ना हम सब से। लहुम में शायद मैं गलत तो नहीं बोल गया, लहुम उन सब के लिए, मिन्ना हम सब से, और अनकुम इसका इशारा कीजिए और माना बताइए। अनकुम, बिल्कुल ठीक, सामने इशारा करेंगे, अनकुम आप सबके साथ। ठीक हो गया जी। सो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हो गया। आज का नुक्ता तलीम बहुत मज़े का है। कुरान की एक दुआ, कुरान पाक की आयत, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ये फार्मूला और ये दुआ अपने नबी के लिए हुक्म दी गई, क्योंकि इसमें कहा गया वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो अल्लाह से इल्म की भीख मांगिए, आप भी कहिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, ज़्यादा से ज़्यादा, पूरी मोहब्बत शौक से, और ये जानते हुए कि वो रब है, वो हर चीज़ देने वाला है। तो इंशाअल्लाह वो भी हमें कुरान के सीखने के इल्म में कामयाबियाँ अता फरमाएगा। इसके साथ ही आज हमने आज का सबक अपने अख्ताम को पहुंचा। 19,471 से ज़ायद बार आने वाले अल्फाज कुरान के हमने सीखे। सबक नंबर 5 की अहमियत इस हवाले से बहुत ज़्यादा है कि अकेले इस सबक के अंदर 10,000 से ज़ायद आने वाले अल्फाज कुरान के हम सीखते हैं। लिहाजा इस सबक की 3 स्लाइड्स के लिए हम सब ने थोड़ी सी कोशिश करनी है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, इस पर अमल करने, उसको फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।